أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. من الملائكة مسومين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاری صاحب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123-124 کی تلاوت کی گئی. ترجمہ یوں ہے: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. اور آج غزوہ بدر ہے اور یہ کمال بات ہے. آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے، یقین کامل، توکل، آپ اسے جو نام دینا چاہیں آپ اسے دے لیں. ڈاکٹر صاحب آ جائیے. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، علامہ شہریار صاحب تشریف رکھتے ہیں، نور رحمانی صاحب، اینڈ آف کورس شہریار داؤد صاحب. آج تو دو شہریار ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. اور آج بدر کا موقع بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہمیں کیوں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ آج جب بھی ہم گھوم پھر کے بات وہیں آ رہی ہے جہاں بات ہم نے پہلے دن سے شروع کی تھی. گھوم پھر کے بات اسی جگہ ہے. ہمیں اس بات کا بالکل یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی جانب لوٹائے جائیں گے. ہم زمینی خداؤں کو سجدہ کرتے رہتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے رہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے جو حال ہے. آج بڑی حیرت انگیز بات آپ کو ایک بتاؤں. ابھی چند روز پہلے امریکہ نے ایک ڈیل سائن کی ہے یوکرین سے. اچھا جی، لیکن یوکرین کی جو جنگ بندی تھی
اس کی جب ڈیل کے بارے میں بات کر رہے تھے تو بات بند کمرے میں ہوئی اور اس میں یوکرین شریک نہیں تھا, یوکرین اس میں موجود نہیں تھا. اچھا, مطلب کیا ہوا؟ مطلب جنگ جو ہے وہ ایک کاروبار ہے. آپ کو پتا ہے اکنامکس کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ جب آپ کو کسی ملک کی اکنامکس کو بڑھانا ہو تو جنگ مسلط کر دو یا جنگ پہ چلے جاؤ, آپ کی اکنامکس جو ہے وہ بڑھ جاتی. تو اگر اتنے بڑے بڑے پرابلمز ہیں تو اس کے اندر ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ آپ کو گوادر پتا ہے نا, گوادر یاد ہے؟ ہمارے پاس گوادر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے آنے والا دن, آگے آنے والا کل کیا ہے؟ ہم کون کون سی جنگوں کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگ معیشت کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے. اس معیشت کی جنگ میں ہمارا نمبر کیا ہے؟ بجلی, گیس, پانی ہمارے پاس نہیں ہے. بجلی کے لیے ہم ادھار مانگتے ہیں, پانی کے لیے ادھار مانگتے ہیں, گیس کے لیے ادھار مانگنے لگیں گے. مزے کی بات یہ, جتنے ذخائر ہمارے پاس ہیں, اگر میں نے یہ بات کی تھی تو اس کی میم بن گئی تھی, جتنے ذخائر ہمارے پاس ہیں, کیا آپ ہائیڈرا یعنی پانی سے انرجی پیدا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. کیا آپ کول سے نہیں پیدا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. کیا آپ ایئر سے نہیں پیدا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. کیا آپ سولر سے نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کرنے کے لیے ایک مافیا درکار ہوتا ہے. پانی کا دیکھو تو مافیا ہے, جنریٹرز کا دیکھو تو مافیا ہے, سولر پینلز کا دیکھو تو مافیا ہے. جہاں پر چوری کو اٹیسٹ کر دیا جائے, چوری کو اٹیسٹ کر دیا جائے, وہاں آپ کیا امید رکھیں گے؟ سبھی تو حصے دار ہیں, تو توکل آئے گا کہاں سے؟ یقین آئے گا کہاں سے؟ آپ کیسے یہ کہیں گے کہ بدر کے 313 جو ہیں وہ ہم جیسے نہیں تھے؟ وہ کہاں ہم, کہاں وہ جو بے سر و سامان تھے, جن کے پاس کچھ نہیں تھا مگر یقین تھا. اور ہمارے پاس سب کچھ ہے, اس کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. جگہ جگہ سجدے کرتے ہیں ہم, جگہ جگہ. ہمارے ملک میں جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو 6 دن پہلے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ڈالر کو مارکیٹ سے غائب بھی کر دیا جاتا ہے, پھر اسے دوبارہ لے آیا جاتا مارکیٹ کے اندر. ابھی رمضان ہے, اس سے پہلے چینی غائب تھی, فروٹ غائب کر دیتے ہیں. ہر وہ چیز ان کا بس نہیں چلتا, ورنہ ہوا بھی غائب کر دیں. ان کا بس نہیں چلتا, ورنہ الحمدللہ ہوا غائب کر کے بولے اب جب تک ٹیکس نہیں دو گے. اچھا مزے کی بات, یہ ٹیکس بھی کون دیتا ہے؟ وہ جس پہ ان کا زور چلتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. جو کبھی سوچ کے دیکھیے گا, وہ تمام بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کھربوں روپے کے قرضے لیے ہیں, ان کے ٹیکس کے گوشوارے ذرا اٹھا کے دیکھیے تو صحیح. آپ ٹیکس نہ بھریں, آپ کو اتنے بڑے بڑے لیٹر آئیں گے ای میل میں, اور وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایسے ہی چل رہے ہیں اور ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبدیل ہوں گے, نہیں ہونے والے. ہاں ہم ہونا چاہتے ہیں خیالوں میں, ایسی ٹرانسمیشنز میں, یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, اس پہ تبدیل ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. ہم سب کو بدلنا چاہتے ہیں سوائے خود کے. ہمارے ہم کہتے ہیں وی آئی پی کلچر ہے. جی بالکل ہے وی آئی پی کلچر. تو کون ہے جو وی آئی پی نہیں ہے؟ یہاں ہم نے تو انگریز سے ایک ہی بات سیکھی ہے, صرف ایک بات سیکھی ہے کہ کیسے بھی چلے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے جو کچھ بھی ہو, ایک بات تو میں ضرور کرنی ہے. وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ جو انگریز بڑی زبردست کرتا ہے, لیکن اس کی لاجک اور ہے, ہماری لاجک اور ہے. انگریز سے ہم نے کہنا سیکھا ہے سوری. مگر جب انگریز سوری کہتا ہے نا, اس کے ریزنز, اس کے عوامل, اس کے محرکات بالکل الگ ہوتے ہیں. جب ہم سوری کہتے ہیں
تو یقین جانیے ہم دوبارہ وہی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کتنی حکومتیں آ گئی پاکستان میں, کتنے ووٹ پڑ گئے, اس کے باوجود حال بدلتا نہیں ہے. کہیں ایسا آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر آپ عوام الناس کے لیے کوئی کام کریں تو اس کے بارے میں اخبارات میں لکھا جائے؟ اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو اس کی وزارت ختم ہو سکتی ہے, چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو. اور ہمارے ہاں اگر آپ ایک ڈامر کی روڈ بچھا دیں تو 4 نسلیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ روڈ میں نے بچھائی تھی. بھائی آپ آئے اسی لیے ہو. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی محاذ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس میں فتح یاب ہوں گے. کیسے؟ ہم تو زندگی کی سب سے پہلی صف میں ہارنے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں. زندگی کی سب سے پہلی صف کیا ہے؟ نفس کا جہاد, جو سب سے مشکل ہے. وہیں ختم ہو جاتے ہیں, ڈھیر ہو جاتے ہیں ہم. رشوت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرٹ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو بچے باہر جانے کی بات کرتے ہیں یوں ہی کر دیتے ہیں. بریک لیجیے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. توکل, یقین کامل, یہ سب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. توکل, یقین کامل, تیقن یا کوئی بھی آپ کا ایسا اصطلاحی مفہوم جو ایمان کی اصل حرارت کو اور ایمان کی کیفیت کو مومن کے چہرے سے ظاہر کرے, وہ توکل ہے. اور اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس میں ایمان ہے لیکن وہ تذبذب کا شکار ہو, تو پھر آپ یقین جانیے کہ اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے. اصحاب بدر انفاس قدسیہ ہیں, اور یہ وہ اصحاب بدر ہیں کہ جن کو رسالت مآب علیہ طاعت و ثنا نے اپنی طاقت قرار دیا, محبت کا محور قرار دیا. اصحاب بدر سے جو سرور کشور رسالت کی محبت تھی, اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اس محبت کے ساتھ کہ اس محبت کو محسوس کرنے والوں نے محسوس کر کے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن کیا وجہ تھی اس کی؟ اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک عمل تھا اس کا حصہ بن گئے. اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کا وہ پیغام تھا جس میں منافقت ڈر کر کے نہیں آئی تھی. وہ مستقلاً حضور کے چہرے انور کو رب کائنات کے بعد زمین پر ہدایت کا راستہ سمجھتے تھے, کیونکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب اور ایک چہرے انور مصطفیٰ علیہ طاعت و ثنا کی صورت میں عطا فرمایا ہے. اب توکل کی بات سنیے. میں اس مثال دوں گا, ویسے تو بہت ساری مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن حضرات علماء کرام بھی تشریف فرمائے, انہیں بھی وقت چاہیے اس میں. ظاہر ہے جنگ بدر کا موقع ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں.
اور رزم حق و باطل اپنے عروج پر ہے، اور وہ عریش وہ مقام جہاں حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا تشریف فرما ہے، اور رب سے ان کا وہ تعلق اور گیری اوزاری اور وہ دعائیں اور وہ انداز تکلم جو محبوب اپنے رب سے کرتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کا حصہ ہوں، اس جہاد کا حصہ ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں لڑتے لڑتے مر جاؤں، لیکن میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، ان کے دست اقدس میں ایک شاخ تھی، اور اس شاخ کو حضور نے عطا فرمایا، کہا عکاشہ یہ لے شاخ اور رب پر توکل کر کے جا، انشاءاللہ فتح تیرے ساتھ ہے۔ اور اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان کارزار ہیں اور میرے ہاتھ میں یہ شاخ کسی درخت کی آپ دے کر فرما رہے کہ جا۔ ایمان کا، تیقن کا اور اصل الاصول حضور سے محبت کا حق ادا کیا اس صحابہ نے کہ بغیر کسی سوال کے ایسی اپنی زندگیوں کو حضور کی بارگاہ میں وقف کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیوں سے اٹھ کر کہہ رہے ہیں ہمیں بھی شریک سفر کر لیجئے، ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ تمام لوگ آج جو اس معاشرے کا ہے، میں ذرا سا اس طرف نکل کر بدر سے نکل کر آج بات کروں، وہ بدر تھا کیونکہ وہاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کا وہ بدر چمک رہا تھا۔ لیکن یہ نہ سوچے کوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آج موجودگی ظاہری طور پر نہیں ہے تو وہ ہم میں نہیں ہے، وہ شاہد ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے اپنے کردار کو کیا بنا لیا ہے، ہمارا توکل، ہمارا ایقان، ہمارا اسلوب زندگی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ہم نے انما المؤمنون اخوہ کا وہ پیغام جو حضور نے دیا تھا اس کو کہاں رکھ دیا۔ آج ہماری مسلم ریاستیں، اسلامی ریاستیں الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، مسلمان ہر جگہ موجود ہے، اس کرۂ ارض پر مسلمان کہاں نہیں ہے۔ لیکن توکل کا یہ عالم ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، انسان کچھ کہہ رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، عبادت کے لیے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور آپ اپنے تیقن کو، ایقان کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ کہا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں وسوسے آتے ہیں، اور وہ وسوسے اس درجہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ایمان اور توکل مضبوط ہے، کہ شیطان تمہارے ایمان اور توکل کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میں علامہ صاحب کی طرف جاتا ہوں، جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ماشاء اللہ بہت اچھا عنوان، بہت اچھا موضوع اور بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، اور آج کا دن ہے ہی توکل کے ساتھ منسوب، اور اتنا بڑا دن کہ واقعاً اگر دیکھا جائے، سمجھا جائے، تھوڑا سا بدر کے پس منظر میں جائیں تو توکل واقعی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہاں 313، کہاں تقریباً 950، 1000 کا مجمع، وہ مکمل تیاری کے ساتھ، اور ان کے پاس ٹوٹل 8 تلواریں، 8 تلواریں لے کر 1000 لوگوں کے ساتھ لڑنے کون جاتا ہے۔ آج اگر آپ اس ماحول میں بیٹھ کر ایسی بات کریں گے تو اگلا کہے گا کوئی منطقی بات کرو، کوئی عقلی بات کرو، یہ کیا بات کریں گے، ہم لڑنے جا رہے ہیں، لیکن کس بنیاد پر لڑنے گئے، کس یقین کے ساتھ لڑنے گئے؟ کیونکہ ایمان تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ مسلسل فرما رہے تھے کہ ہمیں وہاں سے تائید حاصل ہے، ہم فتح کر آئیں گے، ہم جیت کر آئیں گے۔ اور یہاں تک یہ فرمایا کہ وہ رات جو ایک رات پہلے جو گزری جس میں بارش ہو رہی تھی اور یہ سب پریشان ہو رہے تھے، فرمایا سکون سے سو جاؤ تاکہ کل جو ہو فریش ہو کر بالکل آرام سے لڑو۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ لڑنے کی بات ہو کیسے رہی ہے کہ وہ 1000 کا مجمع پوری تیاری کے ساتھ ہے، اور انہوں نے جب اپنے جاسوس بھیجے، اور تھوڑا سا اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اس پس منظر میں جاؤں کہ جب انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، یہاں تک ان کو پورا یقین تھا کہ جا کر دیکھیے مسلمان
یہ جو ہے یہ سارا جو ایک ڈھونگ ہے، یہ جو 313 نظر آ رہا ہے ایسے نہیں، یہ چھپے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ جب ان کے 2 لوگ آئے بدر کے کنویں کی طرف اور اس پر جب انہوں نے پانی بھرنے کی کوشش کی تو وہ پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور پیغمبر نے پوچھا کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی کے سوال فرما رہے ہیں، سوال فرمایا کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے؟ کہنے لگے 10 اونٹ۔ اب 10 اونٹ اگر ذبح ہو رہے ہیں، ایک لمبا سفر ہے، وہ وہاں سے مکے سے چل کر آئے، لڑنے کے لیے آئے، ایک سفر ہے، اس میں رکنا ہے، رہنا ہے، 10 اونٹ ایک وقت کے کھانے میں ہو رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا اگر 10 اونٹ ہیں تو ایک اونٹ کو کتنے افراد کھائیں گے؟ 100 افراد کھائیں گے۔ اس کا مطلب 1000 کا مجمع لے کر آئے۔ کیلکولیشن دیکھیں اور اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ یہ جو آپ نے لکڑی والی بات کی واقعی ایسا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر لے کر آئے، لکڑیاں لے کر آئے، اس ایمان کے ساتھ کہ جیت کر جائیں گے، اور جیت کر گئے۔ توکل کے اوپر اگر آپ بات کریں تو آپ کو بہت سی نشریات چاہیے، بہت سے سیشنز چاہیے جس پر آپ مکمل کھل کر بات کریں، اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ توکل یہ ہے کہ آپ نے بس اللہ کو اللہ سمجھ لیا اور اس پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کا جو ہے کارساز ہے، وہ آپ کا بیڑا پار کر دے گا، تو ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر سوچیں گے یہ کیسے ہوگا۔ جیسے آپ نے پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ ہم نے اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کر لیا، ہم اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ آگے اور اس خدا کو چھوڑ دیا۔ اینڈ جو آپ نے کہا تھا گھوم پھر کے بعد، وہ جو آپ کا بڑا اچھا جملہ تھا کہ گھوم پھر کے بعد وہیں پر آتی ہے، تو واقعی گھوم پھر کے بعد وہیں پر آتی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ ہی میرا خیال ہے 4 رمضان کے کسی سیشن میں، یا غالباً 4 ہی تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم گھوم پھر کر آخر میں اس بات پر آتے ہیں کہ اب اللہ کی مرضی، اللہ مالک ہے، جو یہ ابتدا میں ہونا چاہیے کہ اللہ مالک ہے، اس کے بعد آپ شروع کریں تو پھر اللہ جب مالک ہے تو وہ سب کام خود ہی کرے گا۔ اور بدر میں تو بہت یعنی توکل کا اتنا سبق ہے، خود صرف امیر کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے 35 افراد مارے گئے، ٹوٹل 70 مرے، آدھے ایک ہی بندے نے مار دیے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک تلوار سے 35 لوگ مارے گئے۔ اور اس کے بعد جب مکہ میں خبریں پہنچی تو سارے پریشان ہو گئے۔ ابو جہل بضد تھا کہ کسی طریقے سے ہم ان کو قید کر کے لے جائیں، مکہ والوں کو دکھائیں کہ ہم نے مدینے والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر یہ خبریں جب وہاں پہنچی تو جب یہ ہار کے اپنا سا منہ لے کر مکہ پہنچے تو وہاں پہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، کہا تھا کہ ان لوگوں میں جو جوان ہے علی، اس سے بچ کر رہنا، ہمیں تو ہر جگہ پر علی نظر آ رہا تھا۔ بات جب اللہ کے توکل پر آ گئی کہ بس اللہ پہ توکل ہے، اور پھر اللہ نے جب کہہ دیا مدد کر دوں گا تو پھر اللہ کی بات تو پھر اللہ کی بات ہے نا، اس یقین کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہ کہتا، دیکھیں اب توکل کی بات کریں گے آپ، وہ خدا جو ماں کے شکم میں انسان کو نہیں چھوڑتا، انسان کیسے سوچ لیتا ہے کہ میں کسی کے دروازے پہ جاؤں مجھے کچھ کھانا مل جائے، وہ باہر آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا، وہ دنیا میں بھی رکھے، توکل رکھیے، اس پہ یقین رکھیے، تو پھر دیکھیے کہ 313 کیسے فتح کر کے واپس آتے ہیں۔ جی میں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو نور رحمانی صاحب اور کو شہریار بھائی بات کریں گے۔ ملتی نہ گر بھی حضور آپ کے در سے، دین اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار، اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آقا سرکار میری بات بنائے، ہاں کملی والے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار
شفاعت میں چھپائے رکھنا آقا شفاعت میں چھپائے رکھنا میں نے مانا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں سراباغتا ہوں آقا نگاہ کرم ہو آقا سراباغتا ہوں آقا نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں آقا نگاہ کرم ہو مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا آقا ہمیں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجوائی ہے بس میرا ماہی صلی اللہ ماہی صلی اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجوائی ہے جیسی یہ رات سجی ہے سجائے رکھنا آقا وہ سجائے رکھنا میرے سرکار میری ماں بنائے رکھنا کیا بات ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت آداب سر بتائیے توکل پر بات ہو رہی ہے تو واقعات شہادات مشاہدات آبزرویشنز بہت ساری ہیں میں آج کے تناظر میں تھوڑا اس کو دیکھنا یا کچھ عرض کرنا چاہوں گا ہم نے فی زمانہ توکل اپنا ختم کیا ہے ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں اللہ بخش میرے ابا کہا کرتے تھے کہ اوے اپنے بچوں کو زمین پہ چھوڑا کرو ایک تو ان کو گریوٹی میگنیٹزم یہ سب کچھ ملے گا پلس یہ جو مٹی وٹی میں ہاتھ ماریں گے نا یہ بچے کی عادت ہوتی ہے وہ جو چیز ہوتا ہے پکڑ کے منہ میں جب اٹھا کے ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے نا تو ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک اندر ایک امیونٹی رکھی ہوئی ہے جب ہم یہ بیکٹیریاز اور دیگر جرمز وغیرہ بچے کے منہ میں جاتے ہیں تو اللہ نے ہمارے اندر ایک اینٹی باڈی کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جو ہم یہ پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں میں اس کے اندر کافی کام کر چکا ہوں EPI میں 4-5 سال تو اس میں یہی اس کا پیچھے یہی فارمولہ کار فرما ہے کہ وہ ڈیڈ یا تقریباً قریب المرگ قسم کے وہ پولیو وائرسز ہوتے ہیں جو جیسے ہی بچے کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں تو اس بچے کے اندر جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ ایک دم ایکٹیو ہوتی ہیں اور اس جو بھی جرمز ہوتے ہیں یا وائرسز ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے اپنے سیل میں ممبرین میں کیپچر کر کے پھر وہ اس کے لارج انٹسٹائن کے ذریعے بائی اسٹول پاس کر دیتے ہیں یہ بندے کے اندر جو ہے نا امیونٹی بچے کے اندر ڈیوائن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ بچہ کھائے گا اس کے اندر امیونٹی ہم نے کریٹ کر دی ہے اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے خلاف جو آنے والی بیماریاں اس کو ریزسٹ کرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک توکل ہے اگر ہم اس کو کریٹ کر کے آگے بڑھانا چاہیں آج دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو کتنا صاف ستھرا فرش دیا ہوا ہے ذرا کھانسی ہوتی ہے ہم بچوں کو فوراً کاف سیرپس وغیرہ پلا دیتے ہیں نزلہ زکام ہوا ہم فوراً بچوں کو
کرنا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا, یہ لیکن جو وضاحت کر دیں, ایسا نہیں, نہیں میں ہم لوگ- بتا رہا ہوں کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہو کہ ہاں. کہ اپنے بچوں کو مٹیوں میں ڈال دیا, ایلے میلے کر دیا, نہ نہ نہ. لیکن جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جسے ہم آرگینک سسٹم کہتے ہیں, یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اسی طرح بائی برتھ ایوری پرسن از فری, آزاد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہر شخص ایک جری ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ مسلمان تو پکا پکا بہادر ہوتا ہے. آج کیا وجہ ہو گئی کہ آج مسلمان بہادر نہیں ہے؟ نبی نے جو دعا میں تعلیم فرمائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل, مجھے بزدلی سے بچا, مجھے بخل سے بچا. کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ بزدلی بہت بڑی نحوست ہے. ہم نے اپنے اندر سے وہ سب چیزیں ختم کر دی ہیں بائی اون ول. اسی وجہ سے آج جو جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں نا, واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ لیٹ می سے, مجھے کہیں لگ رہا ہوتا ہے یار ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں. توکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. وی ہیو ٹو ری جنریٹ اٹ اگین. ہاؤ؟ فرسٹ وی ہیو ٹو اسٹڈی, سب کچھ پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, خالی نہیں, اس ڈیوائن مدد کو حاصل کرنا پڑے گا جو اللہ نے دی تھی. صحابہ کہتے ہیں نا, ہم یوں تلوار گھما رہے تھے, تلوار دور تھی, گردن دور تھی کفار کی, لیکن ان کی گردنیں اڑ کے گر جاتی تھی. یہ فرشتوں کی مدد تھی. کہتے ہیں نا آج بھی وہ تم اپنے اندر وہ پیدا کرو تو بدر دوبارہ مجھے اشعار نہیں آتے اتنے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم توکل چاہتے ہیں تو فرام دا ویری گراس روٹ وی مسٹ ڈیولپ اٹ. ہمارا ہر بچے کے اندر ہمیں یہ پیدا کرنا پڑے گا. وہ ایک واقعہ پھر آتا ہے ہمیں یاد کہ جی کسی نے ٹیچر نے بچوں سے پوچھا, بیٹا تم کیا بنو گے؟ میں پائلٹ بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں یہ بنوں گا. ایک نے کہا میں صحابی بنوں گا. ماں باپ کو بلا لیا گیا, بھائی یہ بچہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہتا میں صحابی بنوں گا. بولا کہ جی ماں روزانہ اس کو کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ سناتی ہے. وہ کہتا ہے میں جری بنوں گا, میں شجاعت والا بنوں گا, میں بہادر بنوں گا. مینس ہمارے گھر سے آج تربیت کا فقدان ہے, تبھی آج ہمارے پاس توکل نہیں. کیا بات ہے سر. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکن الا الرحمن. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, علیم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی اور اس کے بعد جو غزوہ بدر کے جو کچھ واقعات میں بیان کرنا چاہوں گا مختصراً. اولم یرو, کیا تم نہیں دیکھتے, الی الطیر, پرندوں کو, کہ پرندے اپنے پر ہوائے بسیط میں کھول دیتے, اور کون ہے جو انہیں گرنے نہیں دیتا, الا هو الرحمن. سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں جب میں پرندوں گرنے نہیں دیتا تم تو اشرف المخلوقات ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں, اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلو گے, ان کے طرز عمل پہ چلو گے, تو تم کبھی برباد نہیں ہو سکتے. یہ یقین کامل. ہم جو واقعات بار بار بیان کر رہے ہوتے ہیں, قرآن بھی بار بار, جسے متشابہات کہتے ہیں, بار بار جو قرآن ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. حفاظ میں متشابہ مطلب جو بار بار ریپیٹ, ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, وہ پہلے سپارے میں بھی ہے, دوسرے میں بھی ہے, تیسرے میں بھی, چوتھے میں ہے, تاکہ انسان اس کو بار بار اپنے حص میں رکھے اور اس پہ عمل کرتا رہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی نا, کہ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے, ان کے طریقے پہ چلنا. اطاعت اللہ اس کے رسول کے اختیار, کچھ اختیار کی بات بھی کروں گا اور پھر مددگار کے حوالے سے بھی بات کروں گا. اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوہ بدر میں ہمیں زمین پہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اختیار زمین پر کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور آپ کہتے ہیں عتبہ یہاں قتل ہوگا, ولید یہاں قتل ہوگا, فلاں سردار یہاں قتل ہوگا, فلاں سردار یہاں قتل ہوگا. آپ چاروں کے چار یہاں بیٹھے ہیں. جو پہلے کی جنگیں ہوتی تھیں, لڑتے لڑتے میلوں آگے جاتے تھے یا میل پیچھے آتے تھے, مگر زمین جانتی تھی کہ 10 میل آگے ہو یا 100 میل پیچھے ہو, مصطفیٰ نے جہاں اشارہ کیا ہے عتبہ یہاں گرے گا, تو عتبہ کو گرنا یہاں پر ہے.
یہ اختیار مصطفیٰ. اور پھر مدد کے حوالے سے کانسیپٹ اس قوم کو پاگل بنا کے رکھ دیا کچھ لوگوں نے کہ اگر آپ نے کسی سے مدد کے لیے کہہ دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے, منافق ہو جائیں گے. اور اللہ کی عزت کی قسم کہ جو قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے غلیظ ترین منافق ہیں, جو کفر کے فتوے صادر کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بھائی کیسے مدد کرنے والا اللہ ہے, تو پھر قرآن میں 5000 فرشتوں کا نزول غزوہ بدر میں کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا اللہ سے مددگار مانگو, وہ مددگار بھیجتا ہے. یہ جو کانسیپٹ آپ کے بھیجے میں ڈال دیا, جو پتہ نہیں بھیجے میں بھیجا بھی نہیں ہے, اور عجیب عجیب باتیں آپ کو کر دی, قوم میں تفریق پیدا کر دی. قرآن کا سر میں ایک بہت اہم کیونکہ میں ایک حساس موضوع پہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت حساس ہے. طاہر بھائی ایک بات عرض کرتا چلوں, صرف ایک جملہ کہ تقدیر کی دو قسمیں, ایک تقدیر معلق ہے, ایک تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم بالکل الگ ہے. اب اگر اس میں گھس کر آپ دعا کرنا چاہیں گے تو وہ رب کی رضا پر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. کبھی تقدیر معلق کے اندر ڈیلے سے بھی ہوتا ہے نا, سخت سردی کے اندر بچہ آئس کریم مانگے تو کیا والد کو آئس کریم دے گا؟ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اس کی جان جا سکتی ہے. تو اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ایمان جا سکتا ہے. آپ کی بات کی تائید میں ایک حدیث عرض کروں کہ فرمایا کہ دعا جب زبان سے نکل جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. اس کو میرے دیکھنے والے محسوس کریں, بلکہ وجود کے ساتھ محسوس کریں کہ دعا رد نہیں ہوتی. ایک دفعہ آپ کی دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے, یا تو آخرت کے لیے اسٹاک ہو جاتی ہے کہ وہاں اس کے جو ہے جزا دی جائے گی, یا پھر اس سے کچھ بہتر دے دیا جاتا ہے. 3 موارد, اس کے علاوہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی, ضائع نہیں ہوگی کبھی بھی. کیا بڑی بات ہے, کیا بڑی بات ہے. یہاں تک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ آئے گا تو اس کے پیچھے فرشتے پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے کھینچ کے لا رہے ہوں گے. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تیری نیکیاں. یا اللہ میں نے تو نیکیاں کی نہیں تھی. اللہ بتائے گا جو تو دنیا میں دعائیں کرتا تھا, قبول نہیں ہوتی تھی, صبر کرتا تھا, یہ اس کا اجر ہے. وہ بندہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعائیں نہیں قبول ہوئی ہوتی, کاش. توکل کے حوالے سے جو ہمارے ایک اور بھی غلط کانسیپٹ ہے اس زمانے میں کہ ہمیں ہاتھ رکھ کے اس طرح بیٹھ جانا اور صرف دعا کرتے رہنا کہ اللہ عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر میں اتر کے مجھے سمجھایا, دعا مانگنے سے پہلے عملی اقدامات کیے, اور آپ نے وہاں پہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو جب آپ فرنٹ پہ لے کے آئے, سیدنا امیر حمزہ کو آپ فرنٹ پہ لے کے آئے, ابو عبیدہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے, اس کے پیچھے آپ نے لوگوں کو کھڑا کیا ہے. آپ نے جو تلواروں کی بات کی, تلوار والوں کو کھڑا کیا. اس کے بعد ایک تاریخ میں اس طرح کہ ایک ٹانگ یعنی کہ یہ گھٹنا نیچے تھا, ایک گھٹنا ایسا کھڑا تھا, تو تیر انداز تھے وہ اس طرح بیٹھے تھے, اس کے پیچھے تلوار والے تھے. اللہ کے نبی غزوہ بدر کے اندر بتا رہے ہیں جب یہ مکمل ہو گیا پھر آپ دعا کی طرف آئے اور آپ نے دعا مانگی. تو آپ کو عملی اقدامات اٹھانا ہے, پھر جا کے دعا کرنی ہے. اور جی مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. Alright جی, once again welcome back. جی کیا کر رہے ہیں آج ہم؟ السلام علیکم. آج بن رہے ہیں ٹینک کے کچن میں بن رہا ہے چکن چاؤمن, اور اس کی میں ریسیپی بتاتی ہوں, کچھ اسٹیپس میں اسٹیپس کے ساتھ بتاتی ہوں. چکن چاؤمن جو میں بنا رہی ہوں سبروسو کی بون لیس چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں. سبروسو کے بارے میں بتاؤں گی. سبروسو نے کر دی ہے ہم خواتین کی زندگی آسان, کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں اور ڈائریکٹ پکاتے ہیں, نہ اس کی کٹنگ کا جھنجھٹ, نہ اس کو واش کرنے کا جھنجھٹ. یہاں پہ میرے پاس سبروسو کا بون لیس موجود ہے. اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ہول گرین اسپیگیٹیز لی ہے, اس کو میں نے بوائل کیا ہے. بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا, اراؤنڈ 2 to 3 ٹیبل اسپون, اور تھوڑا سا سالٹ ڈالا تھا. اس کے بعد اس کو میں نے اسٹرین کر کے یہاں پہ رکھ دیا. اسٹیپ نمبر 2 جو ہے وہ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے, اراؤنڈ 2 ٹیبل اسپون. اس میں میں گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں, اور اس میں میں یہاں پہ ایڈ کروں گی کیبج. That's fine. اوکے, اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کیرٹ چاپڈ, Okay. اینڈ دین کیپسیکم. اس کو ہم اتنا سوتے کریں گے کہ اس کا کرنچ ختم نہیں ہوگا. 3rd اسٹیپ میں یہاں پر آ رہی ہوں. یہاں پہ میرے پاس بون لیس چکن موجود ہے. اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سویا ساس اراؤنڈ 3 ٹیبل اسپون, بلیک پیپر پاؤڈر 1 ٹی اسپون, دین گارلک پاؤڈر 1 ٹی اسپون,
اچھا اس کو میرینیٹ کرنا آپ نے؟ جی یہ میرینیٹ ہوگا اراؤنڈ 10 to 15 منٹس. اس میں ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا اراؤنڈ 1/4 ٹی اسپون اور کارن فلاور اسٹارچ اراؤنڈ 2 to 3 ٹی اسپون. اینڈ we're done. یس اس کو ہم میرینیٹ کر دیں گے. اب میں آ رہی ہوں اپنے 4th اسٹیپ کی طرف جو کہ ہے چاؤمن سوس. اس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس اراؤنڈ 3 ٹیبل اسپون, دین ہاٹ سوس 3 ٹیبل اسپون, چلی گارلک سوس 3 ٹیبل اسپون. یہ تینوں چیزیں ہم نے ایکول کوانٹٹی میں لی ہیں. اور دین اس کو اس میں ڈالیں گے؟ ہاں نہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں. اس میں تھوڑا سا میں تل کے بیج ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ 1 ٹی اسپون. سالٹ اس میں ایڈ ہوگا ایز پر ٹیسٹ, اور اس میں ایڈ کروں گی ہنی. آپ لوگ شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہنی ایک ڈفرینٹ سا ٹیسٹ بھی دیتا ہے اور ہیلدی بھی ہے. یہ یہاں پہ میرا چاؤمن سوس بھی ریڈی ہے. اب اس کو میرینیشن پہ رکھیں گے اراؤنڈ 10 to 20 منٹس. یہاں پہ ہماری ویجیٹیبل ریڈی ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اسمبل کریں گے اس کو. آپ کی ویجیٹیبل ریڈی ہو گئی ہے؟ ہاں تو یہ بس یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کوکنگ میں. اتنی دیر میں آپ اپنا شو کنٹینیو کریں گے تو میں اس کو گلا دوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ویلکم بیک جی. سو ہم جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ کیسے توکل جو وہ پیدا کیا جائے. اچھا جب جی سر ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. معاشرتی نفسیات کے مطابق ہے ہمارے یہاں جو جلد بازی اب ہو گئی ہے نا علامہ صاحب آپ کی توجہ بھی, کہ یہ جو جلد بازی ہو گئی ہے, عدم برداشت, اور ایک ہی رات میں سب کچھ مجھے مل جائے, اور زندگی کو اس تیزی کے ساتھ بس میں گزار لوں کہ بس یہ پل. جو سلف صالحین ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو پل تم تیزی سے گزار رہے ہو یہ ایمان کا حصہ اور توکل کا حصہ بنا کر گزارو, کہ جو لمحہ تمہیں جتنا تیز ملے وہ اللہ کی راہ کے لیے ہو, ذکر کے لیے ہو, تسبیح و تحلیل کے لیے ہو. لیکن یہ جو اب ہماری زندگیاں چلی ہیں اس میں آج بزنس اسٹارٹ کیا, توکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اللہ کا حصہ رکھا ہی نہیں اس میں. توکل والے اللہ کا حصہ رکھتے ہیں نا. جس کے پاس توکل نہیں ہے اس کا دسترخوان کیا ہوگا. مزے کی بات ہے. اور ایک بخیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو, یعنی جو شخص بخیل ہے جنت کی خوشبو اسے نہیں ملتی, بالکل یہ طے ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو جنت ہے, جنت میں 2 درخت ہیں جو جس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہیں. ایک وہ کہ جس شاخ کو پکڑ کر توکل والے آسمانوں پر جائیں گے, اور ایک وہ شاخ ہے بخل والے اور عدم ایقان والے کہ وہ لٹکتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے. تو توکل جو ہے یہ اصل میں اس رویے کا نام ہے جس میں آپ کو ایک بات کہنی ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ. بھائی میں نے کوشش کی, والاتمام من اللہ, اللہ کی جانب سے اب اس کی تمامیت ہے, جو کچھ بھی ہو جائے. آپ اپنی بات کہتے ہیں نا, میں آپ کو یوں نہیں دیکھتا کہ آپ کسی ریڈیو یا ٹی وی کے اینکر ہیں. میں بلغوا انی ولو آیا, اس حوالے سے میں آپ کو حضور کا نمائندہ سمجھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اپنا پیغام جو سرکار سرور کشور رسالت کا ہے وہ پیغام معاشرے تک پہنچا رہے ہیں. اگر اس میں سے ایک فرد بھی توکل پر, صبر پر, رضا پر, سجدے کی آگہی پر, سجدے کی ایک آگہی ہوتی ہے, سجدہ نہیں ہوتا, آگہی ہوتی ہے اس کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت امام غزالی نے جو ایک جملہ لکھا وہ نظر کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں. حوالہ وہ والا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. وہ لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں جن کے وجود میں توکل کی خوشبو نہیں بستی. کیا بات, بالکل درست, بالکل درست. جی علامہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور آپ سب جس حساب سے جس انداز سے اپنا اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال توکل جب اللہ کی بات آتی ہے, اور جیسے آپ نے بھی آیت کی تلاوت کی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, لیکن اس کے بعد پھر جو اللہ لگایا نا اس پہ سب کچھ واضح ہو گیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لائے اور نیک عمل صالح کرتے رہے. دیکھیے توکل یہ ہے کہ آپ جس کو مانتے ہیں, جس کو واحد مانا اور جس کو خالق کائنات مالک مان لیا, وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے اعتماد کرنا ہے, چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ توکل کے حوالے سے عرض کروں کہ ایک دفعہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, یا علی طبیعت مناسب نہیں ہے, انار کھانے کا دل کر رہا ہے.
محسوس کیجیے گا امیر کائنات گھر پہ کچھ نہیں, ایک انگوٹھی لے کے بازار کی طرف جاتے ہیں اور اسے فروخت کرتے ہیں اور اس میں سے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں کہ ایک انار آ جائے. انار خرید کر راستے میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک سائل صدا دیتا ہے, 3 دن ہو گئے یہیں بیٹھا ہوں, نہ کسی نے میری طبیعت پوچھی کہ میں مریض ہوں, نہ کسی نے کھانے کا پوچھا. اب امیر کائنات کیا کریں, گھر پہ زوجہ بیمار ہے, یہاں پر یہ سائل بیمار ہے اور مانگ رہا ہے کہ 3 دن سے کچھ نہیں دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں اور آپ ہم میں سے کوئی ہوتا, معذرت کے ساتھ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, شاید ہم میں سے کوئی ہوتا وہ کہتا بھائی یہ سائل راستے میں بیٹھا کوئی نہ کوئی آ کے دے ہی جائے گا. لیکن وہ علی تھے. توکل کو دیکھیے ذرا, محسوس کیجیے. انار دے دیا اور گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال نہیں کیا کہ یا علی انگوٹھی لے کر گئے تھے تو انار لائے کیوں نہیں. جانتی تھیں یہ کوئی مل گیا ہوگا اور علی نے دے دیا ہوگا. کچھ وقت گزرا, دروازے پہ دق الباب ہوا. کون ہے؟ کہا سلمان. سلمان اندر آؤ. سلمان ایک تش لائے, ٹرے لائے, کپڑا اس کے اوپر ہے اور کہتے ہیں یا علی جنت سے کچھ میوے آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے انار بھیجے. کیا بات. جب کپڑا ہٹایا, ابھی توکل کی منزل کو محسوس کیجیے گا, جب کپڑا ہٹایا کاؤنٹ کیا کہ وہ 8 انار تھے, کہا سلمان یہ واپس لے جاؤ, یہ پورے نہیں ہیں. سلمان واپس لے جاؤ, یہ پورے نہیں ہیں. سلمان کہتے ہیں یا علی کیسے؟ کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ پروردگار عالم قرآن میں کیا فرما رہا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی انجام دے گا اللہ اسے 10 برابر دے گا. میں نے 1 دیا تھا تو اللہ مجھے 10 دے. سلمان مسکرا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 10 ہی دیے تھے, میں نے 2 سائڈ پر رکھ لیے تھے یا علی اس لیے کہ آپ کی گفتگو سن کے میں اپنا ایمان اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ ہے توکل اور اس گھرانے سے ملے گا, یہیں سے سیکھنا ہے توکل. اچھا اسی طرح سے ایک واقعہ ہے حضرت رابع بصری کا اور وہ بھی ظاہر ہے یا بالکل توکل کا. رابعہ بصری. اب آپ اچھا میرا جو سوال ہے وہ کچھ اور ہے. آج ہم میں اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات پہ بات. یہ واقعہ آپ کچھ بتا رہے تھے پہلے, وہ ذرا بتا دیجیے. وہ ہم 10 مرتبہ ہے وہ روٹیوں کا نان کا واقعہ ہے کہ وہ بھی توکل کا ہی ہے. وہ توکل, ٹوٹل توکل. جی وجوہات کیا ہیں آج ہمارے پاس توکل نہ ہو؟ وجوہات ایک تو بہت بڑی وجہ انہوں نے یہ بتا دی ڈاکٹر صاحب نے کہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اتاولا پن ہے, جلد بازی. ایک بہت اہم بات یہ ہے, بس مجھے جو مل جائے راتوں رات مل جائے, اوور نائٹ میں کروڑ پتی بن جاؤں. صبر کے ساتھ, جبکہ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھائی بیج بویا جاتا ہے, پھر وہ کومپل اور پھر وہ پورا پروسیس, پورا پروسیجر ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز اوور, ہاں معراج کرائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ود ان نو ٹائم, بٹ جو یہ ہمارے تو کے اندر جو یہ بے چینی, جلد بازی اور بے صبری, اس چیز نے توکل کو بہت بری طرح سے متاثر کیا. جیسے وہ واقعہ ملتا ہے کہ سر توکل کو اس چیز نے متاثر کیا, ظاہر کیا ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ جو چکا چوند ہے چیزوں کی, کہیں اس نے تو متاثر نہیں کیا؟ بالکل کیا. یہاں پر میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ عرض کروں. میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے, مجھے اپنے بعد, مفہوم عرض کر رہا ہوں, مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. یہ جو شرک 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 ہے نا, بدعت شرک لگاتے ہیں فتوے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا فتویٰ نہیں, خطرہ نہیں ہے. جو مجھے خوف ہے نا تو اتنا ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے. میں بریک لیتا ہوں اسی بات پہ, اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں گے. چھوڑ سا بریک. اور جی بات توکل پہ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح سے. ہمارے علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں اور زبردست قسم کی قوالی جو ہے آج وہ بھی ہم سن رہے ہیں, تو دیٹس ریئلی گڈ. اور آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, بڑی بات ہے. تو اب ذکر ہوتا ہے انداز بیاں کا. جب انداز بیاں کی بات آتی ہے تو آج ہم نے یہ کیا ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف ٹاپکس دیے ہیں. آج 5 مقررین ہمارے ساتھ ہیں. آج کی پہلی مقررہ عنوان ہے ستم گروں سے ستم کا حساب لینا ہے. ماروز صاحبہ تشریف لائیے. تھوڑا سا تیز آئیے گا بیٹا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہاں آ جائیے. ماروز, میں نے آپ کا نام ٹھیک لیا؟
اچھا آپ کا پورا نام کیا ہے؟ مہروز ٹیکنالوجی والی. مہروز ٹیکنالوجی والی. ٹیکنالوجی والی. جی ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی ہمارے اسکول کا کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ. آپ ریحان کے اسکول سے آئی ہیں؟ جی سر ریحان. ریحان. آلرائٹ ریحان, if you're watching this dude, this is good. لیکن تمہارا کوئی سرنیم بھی تو ہوگا نا؟ محمد زفران. اوکے, سو مہروز زفران. آلرائٹ, مہروز ٹیکنالوجی والی. That's really good. That's really good. اوکے جی, آپ تیار ہیں؟ جی. 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. 2.5 منٹ میں پہلا بزر آئے گا. ستم گروں سے ستم کا حساب لینا ہے. جناب اعلیٰ, آج جب میں فلسطین سے کشمیر اور برما سے بھارتی گجرات تک خون مسلم بہتا دیکھتی ہوں تو مجھے ہر طرف ستمگروں کا راج نظر آتا ہے اور ان کے سامنے عالم عدالت انصاف کے دعوے دار دم ہلاتے نظر آتے ہیں. ستمگروں نے کہا مل کر یہ عدالت میں کہ ہم ہیں قادر مطلق, جزا سزا ہم ہیں, ہمارے ہاتھ میں قسمت ہے اب زمانے کی, ہمارے ساتھ ہے لشکر سو اب خدا ہم ہیں. جناب اعلیٰ, اگر میں تاریخ پر نظر ڈالوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم ستمگروں سے ستم کا حساب لینے میں ناکام رہے, پھر چاہے وہ میدان کربلا ہو یا سلطنت عثمانیہ کا بکھرنا, مشرقی پاکستان کی جدائی ہو یا کشمیریوں پہ ستم کی تاریخ, بابری مسجد کی شہادت ہو یا پھر گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام. تیرے ہر ایک ستم کا حساب اترے گا, خدا کا تجھ پر ستمگر عذاب اترے گا. ستم حدوں سے بڑھے گا تو آسمان سے کوئی ستمگروں کو دینے وہ جواب اترے گا. بیت المقدس کی دیواریں آج پوچھتی ہیں کیا کوئی صلاح الدین ایوبی ہے, تو آواز آتی ہے نہیں, کیونکہ اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے. بارود کی چھاؤں میں اہل فلسطین آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ سر جھکے گا, شعارِ صادق پہ ہم ہیں, نازا جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. جناب اعلیٰ, ستمگروں سے ستم کا حساب لینے کے لیے کہیں نقیب اللہ شہید کا بوڑھا باپ کھڑا ہوا تو کہیں ایک لڑکی رباب چانڈیوں نے ستمگروں کو چیلنج کیا, تو کہیں ایک سپاہی مقبول حسین نے ستمگروں کی قید میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اور آج امجد صابری اور حکیم سعید کا پاکیزہ خون آج بھی ستمگروں کا پیچھا کر رہا ہے. جناب اعلیٰ, اب وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائیں محبوب کہہ کر چپ تھے. اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. شکریہ. بہت بہت شکریہ بیٹا. یہی رہی. میں ایک بات کر کے پھر نکل جاؤں گا, پھر باقی تمام لوگ. جب آپ نے صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے جب تلوار اٹھائی تھی تو وہ امن کے لیے ایکچولی اٹھائی تھی. وہ ان کی جتنی بھی جنگیں ہیں سب سے زیادہ کروسیڈز انہوں نے لڑے ہیں, تو وہ امن کے لیے ہی تھے. اور اس زمانے میں بھی ریشہ دمانیاں بہت تھیں. بس اتنی سی بات ہے. باقی آگے چلتے ہیں. سر مائک نہیں ہے آپ کے پاس؟ بہت اچھی باڈی لینگویج ہے ماشاءاللہ, اور کمانڈ اچھا, بڑا فلوئنٹ, اسموتھ سٹارٹ ود اچھا نشیب و فراز آواز کا. بہت اچھی ایفرٹ ہے, اور دین انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اندر بہتری لائیں گے. سر ماشاءاللہ انداز بیاں بہت بہتر تھا, مواد بھی ماشاءاللہ بہتر تھا, اور ماشاءاللہ اعتماد بھی تھا. آلرائٹ سر. سب سے پہلے تو ان کا اعتماد بہت اچھا تھا, موضوع اچھا تھا, اس موضوع کو اچھے سے نبھایا. لیکن اوورال اردو جو ہے وہ بہت زیادہ جھول, میدان کربلا مثلا مطلق, یہ بہت سے الفاظ ایسے تھے. بلکہ اوورال الفاظ کو تو میں اس چیز سے جو بات اچھی تھی, لیکن تقریری جو وہ انداز ہوتا ہے اس میں بھی بہت ضرورت ہے کام کی ضرورت. سر لاسٹ میں تھوڑا سا وہ آیا تھا, جھلک آئی تھی لاسٹ میں تھوڑا سا. ماشاء اللہ خوبصورت انداز تھا, اچھا تھا,
اور وہی جو بات ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ بیٹا تلفظات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. عدالت، قادر مطلق، ندان، تیار کو تیار، اور پھر امن کو اس طرح کی. لیکن ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، انشاءاللہ امپروو کرو گی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ معروض. اب تشریف لاتی ہیں شیطان تو قید ہے ماہرہ تشریف لے آئیے. مجھے آپ کا آخر لاسٹ نیم نہیں پتا تو آپ مجھے خود ہی آ کے بتائیے گا. آپ ان کی بہن تو نہیں ہیں؟ ماہرہ بہن ہے نا؟ شکل سے لگ رہا ہے مجھے آپ وہ ٹیکنالوجی والی ہیں. آپ کون سی والی ہیں؟ آئی ٹی والی، ماہرہ آئی ٹی والی. ماہرہ آئی ٹی والی، دیر یو گو. ماہرہ آئی ٹی والی اور ماہرہ ریحان، یہ والا کیمرہ. ریحان if you're watching، اچھا کام کر رہا ہے بھائی، تو جینوئنلی اچھا کام کر رہا ہے. ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن. ریحان ہمارے دوست ہیں اللہ والا، انہوں نے ریحان اللہ والا نے یہ کانسیپٹ دیا ہے اسکول وداؤٹ بکس. اینڈ آئی تھنک جس شخص کا جتنا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اسی کے اندر اگر فلرش کریں تو بہت اچھا ہے. سو اٹس ریئلی گڈ. 3 منٹ آپ کے پاس، 2.5 منٹ پہ پہلا بزر. بسم اللہ کیجیے. شیطان تو قید ہے جناب صدر علی وقار. رمضان کا چاند نظر آتے ہی شیطان ایک ماہ کے لیے قید ہو جاتا ہے، جبکہ اپنی زمینداریاں نجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں، ملاوٹ کرنے والوں، چوروں اور ڈاکوں کو دے جاتا ہے. ہنسی آتی ہے مجھے انسان پر، گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بیچتا ہے شیطان پر. جناب صدر علی وقار، ایک دن ہماری پڑوسن کے اپنے وکیل شوہر سے لڑائی ہو گئی. غصے میں بولے کاش میری شادی تمہارے بجائے شیطان سے ہو جاتی. تو میاں فوراً بولے خدا کا خوف کرو بیگم، بہن بھائی کی کیسے شادی ہو سکتی ہے. اس لیے اکبر اعلی آبادی نے کہا تھا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوئے. جناب صدر علی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہن کی تلاشی لی جائے تو اندر سے برآمد والے خیالات دیکھ کر شیطان بھی ان سے آن لائن ٹیوشن لینے پر مجبور ہو جائے. جناب صدر علی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہن کی تلاشی لی جائے تو اندر سے برآمد ہونے والے خیالات دیکھ کر شیطان بھی ان سے آن لائن ٹیوشن لینے پر مجبور ہو جائے. جناب صدر علی وقار، ہمارا ایک سیاستدان حج کرنے دیا، شیطان کو کنکر مارنے لگا تو آواز صحیح تم تو اپنے تھے، تمہیں کیا ہوا. اسی طرح فیصلہ آباد کا ایک جگر باز حج کر آیا تو کسی نے پوچھا کیا تم نے شیطان کو کنکر مارے؟ تو جگر باز کہنے لگا پتھر مارنے کا موقع تو نہیں ملا پر گالا چنگی کٹیا. جناب صدر علی وقار کہتے ہیں کہ بیکار لوگوں کے دلوں میں شیطان فوراً کارخانہ کھول دیتا ہے. ہائے اللہ، اس طرح تو ہمارے ملک میں بہت سے کارخانے ہو گئے، پھر اتنے لوگ بے روزگار کیوں ہیں. جناب صدر علی وقار، ہم شیطان کو اپنا دشمن تو مانتے ہیں پر دشمن سے زیادہ اس کی بات مانتے ہیں. جناب صدر علی وقار، ایک شخص نے بندرہ کو کس کر دی اور کہنے لگا مجھے شیطان نے بکایا تھا اور قریب ہی شیطان کر رہا تھا. فوراً بولا او بھائی یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہن کی تلاشی لی جائے تو اندر سے برآمد والے خیالات دیکھ کر شیطان بھی ان سے پھر سے آن لائن ٹیوشن لینے پر مجبور ہو جائے. جناب صدر علی وقار، مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم لوگ تو رمضان میں یہی کہتے ہیں کہ شیطان تو قید ہو گیا، بٹ ہم جو اپنی غلطیاں گناہ تو وہ کدھر گئے؟ اس کا مطلب کہ ہم بھی شیطان کو اپنے دشمن سے زیادہ دوستی نہ مانتے ہیں. جناب صدر علی وقار، ایسے تو بہت سے بچے ہوتے ہیں یا بہت سے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو شیطان نے بکایا تھا. شیطان بھی جیل میں یہی سوچ رہا ہوگا میں تو ادھر ہوں تو وہاں کس نے کیا کیا. شکریہ. ادھر ماہرہ، پہلے میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو صدر علی وقار ہے. جتنی مرتبہ آپ نے صدر علی وقار کہا ہے نا، جناب صدر علی وقار، تھوڑی دیر کے تو میں بھی سوچ رہا تھا میں بھی کوئی صدر ودر بنی جاؤں تو اچھا ہے، مطلب کسی انجمن کا صدر تو بنی سکتا ہوں میں بھی. لیکن بہرحال میں باقی معاملات پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا، اس کے لیے سب لوگ موجود ہیں. جی مائک. بہت اچھا انداز ماشاء اللہ، اور الفاظ پہ بھی اچھا کنٹرول. بٹ وہ جو اشعار اسلام پر جو ہے نا بات جب یہ بچے کر جاتے ہیں نا تو وہ ذرا دل دکھتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ان لوگوں کو نظر کرنی چاہیے. آفٹر آل گڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حنبل آیا تھا اس کی تقریر میں، لیکن اس نے غضب ہے کنٹرول فوراً کیا اس نے ماشاء اللہ. انداز 2-3 مرتبہ انہوں نے ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا. ہاں مطلب وہ اٹک چکی تھیں اور بھول چکی تھیں، لیکن اچھا اعتماد تھا کہ بہت اچھا ماشاء اللہ. تلفظ میں ادائی میں غلطی بہت زیادہ تھی، کیونکہ میں استاد صاحب کو بار بار دیکھ رہا تھا، جس طرح ان کا چہرہ مبارک میں تغیر آ رہا تھا نا،
جی نہیں بہت اچھا انہوں نے سٹارٹ بہت اچھا لیا, اور جس موضوع پہ انہوں نے بات کی تسلسل کے ساتھ اس موضوع پہ شیطان ہی چلتا رہا, شیطان تک نہیں پہنچ پائیں. تلفظ کا بڑا مسئلہ تھا, اور اوور آل مطلب جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کم از کم تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. انداز بہت اچھا تھا, اعتماد بہت اچھا تھا, موضوع بہت اچھا نبھایا, سب اچھا تھا, لیکن بہرحال وہی تلفظ کا مسئلہ جو ہے. جی بیٹا وہی بات ہے جو سب احباب کہہ رہے ہیں, کوشش کرنی ہے, اچھی اردو بولنی ہے, اور بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ان کی تقریر میں ایک ریسلنگ کا عنصر نظر آ رہا تھا مجھے, اور اتنا واقعی میں سیریس کہہ رہا ہوں, اور اس خوبصورت طریقے سے وہ لفظوں کو لڑا رہی تھی, اور اس میں اس کو بالکل یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ اردو کتنی نیچرل بول رہی ہیں. لیکن یہ بھی ہمارے ملک کی مجھے میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہیں نا شیطان کو ہم سے بہتر ہی رکھا ہے. سب یہ تو اب ان کی مرضی ہے کس کو کس طرح رکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے شیطان کو خراج تحسین پیش کیا ہے نا, ہاں کہ بھائی دیکھو بھائی میرا قصور نہیں ہے, اصل میں تو تم ہی لوگ ہو. اچھا یہ آپ میری طرف آ کر کہہ رہے ہیں؟ نو بالکل نہیں, بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ایک بات ہے, اس بیٹی ہے نا کمال کمال کمال, میرے وطن کی بچی ہے بیٹا, آگے جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ ماہرہ آئی ٹی والی, تھینک یو. آلرائٹ جی, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملیں گے. ابھی مزید 3 مقررین باقی ہیں بریک کے بعد. واپس آ گئے ہم. اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. آئیے امان اللہ زبیر صاحب تشریف لے آئیے. زبیر صاحب آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے میں ہی آ رہا ہوں. اس کا ریزن ہے میرے پاس بھی ایک کالے رنگ کا اسی قسم کا لباس ہے, الحمدللہ میں اکثر وہی پہنتا ہوں. بڑی کمال بات ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ سیکنڈ ایئر کے طالب. اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ لا کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وکیل بنیں گے. دیٹس ریئلی گڈ. تیار ہیں آپ؟ آلرائٹ جی, تھوڑا سا میرے مائک کو کم کیجیے گا. جی پلیز شروع کیجیے. اجازت ہے. اب یہ دیوانے خاموش نہیں رہیں گے, اب یہ زمین بولے گی, یہ فضائیں بولیں گی, یہ تاریخ بولے گی, کیونکہ ہم سقراط ہیں. زہر پی لیں گے مگر سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم حسین ابن علی ہیں, نیزوں پر چڑھ جائیں گے مگر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے, کیونکہ خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی, اور آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو, حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو, طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو, اپنے دربانوں کے بدتر فقراء سے مانگو, اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو. مجھ سے اگر پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آلرائٹ جی سر. ماشاء اللہ اچھی, اور اپنے جو اس کا ٹاپک تھا اس کو بہت اچھے سے نبھایا. کانٹینٹ اچھا تھا, اینڈ سب سے اہم بات جذبات, نشیب و فراز, الفاظ کی ادائیگی. ویری گڈ سر. بہت بہتر تھا, مواد بھی بہتر تھا, تلفظ میں کوتاہیاں تھیں. سر بہت اچھا تھا. ان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ الفاظ کو فیلنگز کے ساتھ ادا کر رہے تھے. مطلب جو لفظ ہے اس میں ڈوب کے, اور جہاں پر بیچ میں ایک دفعہ یہ اچانک یہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے تو آہستہ آہستہ اوپر آنا ہوتا ہے. اور سب سے جو تقریر کی اہم بات ہوتی ہے کہ آپ تو 2 منٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تقریر کو مختصر وقت میں جتنا وقت دیا گیا اسی میں سمیٹنا ہوتا ہے, اسی میں بات کریں. لیکن آواز جب خراب ہو جائے چھوٹے سے اس میں, تو آپ نے تو ملت کو سنبھالنا ہے, آپ نے بڑے بڑے اجتماعات میں تقریر کرنی ہے. یہاں پہ تو آپ کی آواز اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں. باقی بہت اچھا, بہت بہترین. سر مدح سرا اور مدح سرا میں فرق ہے, اور ڈبونا اور ڈبونا میں فرق ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چیزیں تھیں, میں نے ان کو نظر انداز کیا.
लेकिन मजबूरी तौर पर तकरीर आपकी ऐसी है कि पब्लिक आपके साथ हो जाएगी। बहुत अच्छा बोले आप। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, आपको भी जाते जाते एक बात कह रहा हूँ, पढ़िए और रिसर्च कीजिए। अभी तुम्हें समझा रहा हूँ मैं एक बात, इसको याद रखना। जो रेटरिक तुम्हें बताया जा रहा है जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। बेटा अफसोस ये नहीं है कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, अफसोस ये है कि हम आने वाली नस्ल के साथ क्या कर रहे हैं जिसने इस मुल्क को संभालना है। तुम गलत नहीं हो, कहीं ना कहीं कसूर हम सबका है, क्योंकि हमने इजाजत दी है ये सब कुछ स्टैब्लिश करने की। आप तकरीर सुने, जज्बा सुने, जोश सुने, कमाल है, बहुत अच्छा है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो अलग है। वंडरफुल मीटिंग यू सर। आई होप एंड प्रे कि आप और हमारी नौजवान नस्ल फैक्चुअल रहे और उसके बाद ये जोश लेके आए, बिकॉज आपको पाकिस्तान को संभालना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद निसार साहब तशरीफ लाइए। प्रोग्राम का क्या बना मैं तो आगे नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिएगा। कैसे हैं दाऊद भाई, ठीक ठाक हैं? आइए जी, क्या करते हैं सर? सर अभी सेकंड ईयर से फारग हूँ। सेकेंड से, और आगे क्या करने का इरादा है? आगे इंशाल्लाह BS उर्दू। जी BS उर्दू। BS उर्दू जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडरफुल सर, हाथ मिलाइए। वेरी नाइस। तो आपके तो तलफ़ुज़ में गलतियां होनी ही नहीं चाहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। होंगी सर, पंजाब से। BA उर्दू नहीं होता, BS उर्दू होता है आजकल, BS भी होता यहाँ है। करें BS करें। अच्छा BS करें, माशाल्लाह, वेरी वेल डन सर। 3 मिनट आपके पास होंगे। सदर अली वकार, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई थी, वाह, और वो इतनी हसीन थी, इतनी हसीन कि चांद भी शर्मा जाए। और फिर मैंने एक रोज़ उसके लिए एक तोहफा दिया, जिसके जवाब में वो बोली तेरी मेहरबानी। ये सुनकर मैंने गली की तरफ दौड़ लगाई। अपने मोहल्ले पहुंचा तो दोस्त मिले और कहने लगे कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया सदर अली वकार। और फिर मैंने मोहब्बत के नशे के साथ साथ सिगरेट नोशी भी छोड़ दी। हालांकि नोशी बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं था। आंखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, हालांकि 10 बरस से मैं उस घर नहीं गया। बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। सदर अली वकार, मैंने बहुत दुआएं की कि अल्लाह मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को एक चांद जैसी बहू अनायत फरमा दे। और फिर मेरी दुआ कबूल हो गई, मगर रिश्ता मेरे बड़े भाई का पक्का हो गया। और सदर अली वकार, जब मुझे देखने लड़की वाले आए तो मुझे देखकर मेरे अम्मी अब्बू से बोले हमने लड़का देख लिया है, अब किसी और को मत दिखाइएगा। सदर अली वकार, अब किसी और को मत दिखाइएगा। ये देखकर मेरा BP लो हो गया और मैंने कहा जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो। सदर अली वकार, सदर अली वकार, मैं वो बदनसीब हूँ कि जिसे लूडो वाला सांप भी डंग मार देता है। और मैंने अपनी महबूबा से कहा कि मैंने तुमसे मिलना है। उसने कहा कि आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। और वो सच्ची थी, घर पे वाकई कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। और सदर अली वकार, मेरा 50 साला पड़ोसी जब बीमार हुआ तो डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया और कहा कि ये 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा। अंकल ने उसी दिन से एक्सरसाइज शुरू कर दी, 2 घंटे जॉगिंग के साथ जिम भी ज्वाइन कर ली। इस तरह उसने डॉक्टर को गलत साबित किया। अगर मैं हार भी गया तो अगर घर वालों ने पूछा कि प्रोग्राम का क्या बना, तो मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। और मेरे अंग अंग से ये आवाज़ आएगी ऑलराइट सर, मैं क्या तबसरा करूं? मैं भी तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि टॉपिक तो पता नहीं किधर गया। और उसके बाद उर्दू पंजाबी मोहब्बत वाली बड़ी अच्छी इन्होंने रिवायत कायम की है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना।
एक्सेंट इनका ज़्यादातर पंजाबी ही रहा. दैट्स ओके. गुड 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 गुड. पर अच्छा, इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सर एतमाद बहुत ज़्यादा था लेकिन मवाद बहुत कमज़ोर था. क्या बात है. सबसे पहले तो आपको मैसेज देना है ना, आप क्या बात कर रहे हैं ना. सबसे पहले तो मौजू ही दुरुस्त नहीं था, और अगर उसे दुरुस्त मान भी लिया तो ये मौजू पे तो आ ही बज़र बजने के बाद. जब बज़र बज चुके फिर इनको पता चला कि इनके प्रोग्राम के साथ हुआ क्या है. तो मुझे नहीं समझ में आता आजकल की नस्ल प्रोग्राम के पीछे क्यों पड़ी है. प्रोग्राम बन भी तो सकता है, प्रोग्राम बन सकता है. अलबत्ता ओवरऑल ये तकरीर नहीं थी, ये कोई कॉमेडी थी जिसे हम नॉर्मल उसमें गुफ्तगू में बात कर सकते हैं, जिस पर ना अंदाज़ तकरीर था ना कुछ ऐसा. बहुत माजत के साथ तकरीर बिल्कुल अलग चीज़ है. जी सर. क्या अर्ज करूँ, जो कहना है सर. आप मेरे दिल का हाल जानते हैं, क्योंकि उस रास्टों पर आप हमेशा खड़े रहे तालिब इल्मी के ज़माने में, और अब देखें कि मेरा वतन और मेरा नौजवान कहाँ पहुँच गया है. मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन सच बात यह है कि अगर आप BS में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी महज लहजे की वजह से और आवाज़ की वजह से ये समझते हैं कि तकरीर हो गई और नुमाइंदगी कर ली, तो यूनिवर्सिटी को भी सोचना होगा कि मैं अपने तालिब इल्म को पहले उस जगह तक पहुँचाऊँ. फिर बेटा अपने आप को पहुँचाइए, कुछ सीखिए, बड़ों के पास जाइए और उनसे पूछिए कि किस तरह करना है काम, तब जाकर मामला बनेगा. शौक़ अपनी जगह पर, लेकिन ये एक फ़न है, एक इल्म है, इसको असातिज़ा से सीखा जाता है. वेरी वेल डन. कोई बात नहीं. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद निसार साहब. अतीका खान साहिबा, लहू से प्यास बुझाई है हमने मट्टी की. लहू से प्यास बुझाई है हमने मट्टी की. तशरीफ लाइए. आइए. अतीका, क्या करती हैं आप? मैं BS बॉटनी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. माशाल्लाह माशाल्लाह. और आगे प्लानिंग क्या है? साइंटिस्ट इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अतीका खान, यस. तैयार हैं आप? 3 मिनट आपके पास. इजाज़त है. जब ये आँखें पाकिस्तान को 7वीं एटमी ताकत बनता देखती हैं, जब ये आँखें पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनता देखती हैं, जब ये आँखें इस सरज़मीन में कर्नल शेर खान जैसे बहादुरों को जन्म लेता देखती हैं, तो इस सरज़मीन पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़ने पर मजबूर हो जाती हैं कि वो मंज़र जब ताग़ूती क़ुव्वतें गालिब आ गई, जब इस्लाम को दबाने और कुफ़्र को फैलाने की कोशिश की गई, जब इस्लाम को दबाने और कुफ़्र को फैलाने की कोशिश की गई, जब रंग और मज़हब के नाम पर दंगे फसाद होने लगे, तो मुसलमानों का जोश व जज्बा बढ़ा और मुसलमानों ने लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा बुलंद करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में आता है. जनाब सदर, आज सरज़मीन पाकिस्तान सरसब्ज़ो शादाब और आबाद है, क्योंकि इस सरज़मीन में शहीदों का लहू है. इस सरज़मीन में उन नौजवानों का लहू है जो खूनी समंदरों की बेरहम मौजों में होते खाते रहे. इस सरज़मीन में उन बच्चों का लहू है जिनको नेज़ों की अनियों पर उछाला गया और हज़ारों बच्चों ने लफ्ज़ बिस्मिल्लाह का मंजर पेश किया. इस सरज़मीन में उन दोशीज़ाओं का हिस्सा है जिनको इनके वालिदैन ने इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इन्हें कुएँ में धकेल दिया. इस सरज़मीन में उस माँ के आंसू हैं कि जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने 4 बेटों को कफन में लिपटा देखा. तब जाकर इस मिट्टी की प्यास बुझती आली वकार. फिर ये मिट्टी अपनी हिफाजत की खातिर ऐसे जाबाज सपूत जन्म देती हैं जो कभी विंग कमांडर नुमान इकराम बनकर तैयारी में खराबी होने के बावजूद हज़ारों लोगों की जान बचाने की खातिर तैयारी का रुख वीरानी की जानिब मोड़कर इस धरती माँ की कोख में जा सोया. और फिर इसका बहता लहू ये गवाही देता रहा कि वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये दड़ है तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले में खुद को बचा ले. वतन अपने बाहर फसीले बना दे, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले. मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूँ, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूँ. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच अतीका. शहर भाई, माशाल्लाह बहुत जज्बाती तकरीर की इन्होंने, और उन जज्बात के साथ अपनी आवाज़ को बहुत अच्छी तरह हम आहंग किया. गुड कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह. सर माशाल्लाह अच्छा अंदाज था बच्ची का, एतमाद भी था और मवाद भी कुछ बेहतर था. सर
सबसे पहले तो इनकी जो आवाज़ है वो गरज है, उसमें ये खिताबत वाली आवाज़ है वाकई। अलबत्ता कहीं कहीं लहजा इनका जो है, पूरे लहजे की बात कर रहा हूँ, लहजे में मसला तो तलफ़ुज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लहजे की बात कर रहा हूँ। और बाद अल्फाज इन्होंने बड़े मजबूती के साथ, जैसे कुफ्र है वो कुफरी है, सद्र, ये कुछ अल्फाज बड़े सही थे और कुछ अल्फाज बिल्कुल जो है उसके उलट जो है उन्होंने। बाकी ओवरऑल सही था, एतमाद अच्छा था, बात कर सकती हैं सर। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा मेरा ख्याल है कि इनका अंदाज़ बयां भी था और साथ ही साथ तलफ़ुज़ात की निस्बतन गलतियाँ कम थी। अच्छा, फिर इसके बाद ये भूल भी गई थी लेकिन रिकवर बहुत अच्छा किया। हाँ, वो महसूस किया ना, रिकवर किया। ये यानी इसका मकसद ये हुआ कि इनका सिर्फ आपने टेस्ट तकरीर में नहीं लिया, हाफजे का भी लिया है। रटने में मसला था थोड़ा सा। हाँ, अच्छा जी, एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फैसला है 5 में से कोई एक या हो सकता है 2 लोग आगे जाएं। We'll be right back. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। दिलों की धड़कन अब तेज हो रही है क्योंकि आप ये देख लीजिए 5 लोग हैं, 5 में से एक को आगे जाना है, 5 में से एक को आगे जाना है। मैं 4 नाम लूंगा, 4 नाम एक कदम आगे बढ़ा लेंगे, जो पीछे रह जाएगा वो आगे चला जाएगा। जी, क्या सोचते हैं मान, क्या होने वाला है? मंजूर खुदा होगा। जो मंजूर खुदा वो तो हमेशा होता है, और जीतना से ज़्यादा सीखने का मकसद होना चाहिए। हम सीखने आए हैं आए और जीत गए तो फिर अच्छी बात है। दाऊद भाई। जी सर। सर कुछ नहीं कह सकते। कुछ कह दो यार। नहीं जी मैम, क्या कहती हैं आप? अतीका। जो होगा बेहतर होगा, बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आगे सीखते रहेंगे इसी तरह से। ऑलराइट, मारोज। ये सीखने का अमल है, इंशाल्लाह हम इसे मज़ीद बेहतर करेंगे। ऑलराइट, माहिरा। जब तक गिरेंगे नहीं तो तब तक सीखेंगे नहीं। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ओके, मैं बहुत मर्तबा गिरा और फिर मुझे पता चला कि मैं बगैर गिरे भी सीख सकता था। मैं समझ गया बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं समझ गया आप जो कह रही हैं, बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग करें इसको थोड़ा सा। हाँ करें, करें। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं और एक लफ्ज देता हूं, उस पे आपको बोलना है। जो सबसे अच्छा बोलेगा और अगर वैसा बोलेगा जैसा मैं चाहता हूं तो उसको एक वाइल्ड कार्ड में दे दूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वो 4 लोग, उसके बाद उनमें से किसी एक को मौका दे देंगे। तैयार? ऑलराइट, हियर वी गो। आज का पहला नाम जो हमारे साथ नहीं होगा, क्या वो नाम होगा अरोज का, माहिरा का, अतीका का, दाऊद का या अमान का? तो आज का पहला नाम है मारोज। आगे आ जाइए। अब बचे 4 लोग। धड़कनों को तेज करो। यार तुम लोग भी तो परफॉर्मेंस देते तो मैं भी दे सकता हूं। There you go. माहिरा, अतीका, दाऊद, अमान, किसे आगे आना? दाऊद भाई आगे आ जाइए। अब 3 लोग बच गए, माहिरा बची, अतीका बची और बचे अमान।
अब इन 3 में से किसी एक का नाम मैं लेने वाला हूं। आज का तीसरा नाम है माहिरा, आगे आ जाइए। मुकाबला है अतीका में और अमान में। क्या लग रहा है अमान, क्या होगा? जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। माइक लीजिएगा जरा उनसे। जी, क्या होगा? जिनकी मेहनत ज़्यादा होगी, जिन्होंने अच्छे से डिलीवर किया होगा, तो इंशाल्लाह वही आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। उनको दीजिएगा माइक। आपको क्या लग रहा है? इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वालों से रह जाता है। तो ऐसा ही होगा जिन्होंने ज्यादा मेहनत की है। वेरी गुड जी। आज का चौथा नाम क्या वो नाम है अमान का या वो नाम है अतीका का? चारों जजेस के मुत्तफिका फैसले के मुताबिक आज का चौथा नाम है अतीका। आगे आ जाइए। इसका मतलब यह है अमान, आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। वाइल्ड कार्ड आप देना चाह रहे थे अतीका को। खाली ये बच्ची जो है इसमें एक वो झलक नजर आती है, तरबियत हो जाए तो निखर जाएगी और आप करेंगे तो और भी अच्छा होगा। नहीं सर, करेंगे तो आप, हम सब मिलकर। मैं तो मेजबान हूं। सच बात यह है कि ये बच्ची she deserves to be a part of। डन। अतीका आप आगे जा रहे हैं। और अतीका एंड अमान आप दोनों आगे जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप दोनों बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करती हैं, बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह ताला। वेरी वेरी यंग, माशाल्लाह। वेरी गुड अमान। छोटा सा ब्रेक है जी। अरे कहाँ इतना जल्दी किस बात का? कहीं जाना है तुमको? बस तो खत्म है, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये बात कितनी है हंसी, ये बात कितनी है हंसी, जो कहते हैं मोइनुद्दीन। ऐसा बादशाह उधर है, ऐसा बादशाह उधर है, ऐसा बादशाह उधर है। ये बात कितनी है हंसी, ये बात कितनी है हंसी, जो कहते हैं मोइनुद्दीन। सबका बादशाह उधर है, सबका बादशाह उधर है। उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है। उन्हें अली की शुजाअत तलाश करती है, अली की शुजाअत तलाश करती है। ज़माने वाले तो जन्नत तलाश करते हैं, हुसैन वाल को जन्नत तलाश करती है। हाँ करे जो कोई हम सरी गिरी की क्या मजाल है, जो कोई हम सरी
दूसरा खुदा, न कोई दूसरा है जिसकी फिक्र कर बना हुसैन वो दिमाग है, ये पलज तन की अलजुमन का पांचवा चराग है, हसन का पहला हम सबर, अली का दूसरा बिशर, इमाम तीसरा हुसैन है, यजीद बोल के तुम पर बड़ा सितम होगा, हुसैन बोल के अल्लाह का करम होगा, यजीद बोल मैं सबको खिलाफ कर दूंगा, हुसैन बोल मैं सबको मुआफ कर दूंगा, यजीद बोल मैं हाकिम हूँ जबर करता हूँ, हुसैन बोल मैं सैयद हूँ सब्र करता हूँ, वारिस सैयदुल्ला नाम हुसैन, तुम पे अल्लाह का सलाम हुसैन, तेरा बंदा नहीद ताजी है, ताजवर है तेरे गुलाम हुसैन, हो ऐसा बादशाह हुसैन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। सर अब नूर भाई आपसे आता हूँ, टाइम बिल्कुल कम होगा हमारे पास, अगले 5-6 मिनट के अंदर हमें से वाइंड अप करना है। सो मुझे बताइए 2-3 वजूहात इन्होंने बताई, वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसाना अजूला, बेशक इंसान उजलतबाज है, ये जबल्लत के अंदर, उसकी फितरत के अंदर है कि वो जल्दबाजी करता है। और मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत को देखें तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब हम इस पर मुश्किलात डालते हैं तो ये ऐसा हमारी बारगाह में गिरता है कि कभी उठेगा नहीं, और जब मुश्किल को दूर कर देते हैं तो ऐसा भागता है जैसे कभी यहाँ आएगा नहीं। इंसान की फितरत अदम बर्दाश्त है। बर्दाश्त आएगी किस तरह? तवक्कुल की मेराज पर आप पहुँचेंगे उस वक़्त जब आप साहिब मेराज को मानेंगे और साहिब मेराज के किरदार पर चलेंगे। अतिउल्लाह व अतिर रसूल, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को आपको समझना है और उस किरदार को अपनाना है। ये जो कैफ़ियत हैं, ये कैफ़ियत आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस पर अमल करें। वो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको मोहब्बत होना चाहिए। इश्क होता है ना, जब आप किसी चीज़ पर, जब आपको इश्क होता है, मोहब्बत होती है, तो फिर आप उसके तरीक़, उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। जब आपको उनसे मोहब्बत ही नहीं है, और मुनाफिकीन ने सबसे बड़ा हथियार क्या किया था? मतलब हर ज़माने की मुनाफिकीन की कोशिशें यकसा रही हैं। नहीं, आप किन से मोहब्बत की बात कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है मोहब्बत के बारे में तो नहीं कहा जा सकता किसे है किसे नहीं है। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, सुन तो नहीं, जो मेरी बात है ना, मैं जो बात करूँगा, अब जो बात करने जा रहा हूँ फिर समझेंगे आप। हर ज़माने के लोगों को तकलीफ़ रही है रसूल से मोहब्बत के हवाले से। वो मुनाफिकीन का एक टोला था। उस ज़माने के जो मुनाफिकीन थे, अब्दुल्लाह इब्न उबई की सूरत में, वो रसूल को अपना जैसा साबित करने की कोशिश करते थे। जब भी कुरान की मुतअद्दिद आयात नाजिल हुई, कुरान की सूरतें नाजिल हुई, और आज के मुनाफिक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ न कुछ कोताहियाँ, कुछ न कुछ तनकीद के मवाद उनसे, या रसूल जिनसे मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत के हवाले से बात करते थे। आप 100 मरतबा मैदान ग़ज़वा बदर को पढ़ लीजिए, अब मैदान करबला को पढ़ लीजिए। तवक्कुल तो था ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। 313 लोग मौजूद थे, वहाँ जा रहे हैं और 8 तलवारें हैं। आप ग़ज़वा तबूक को देखें, चारों तरफ फल पके हुए हैं और वही उनका सरमाया हयात है, फल। उसको छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह की तरफ ट्रैवलिंग, वो सफ़र, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था।
کہ ہمیں رسول کی ذات مل جائے نا, ہمیں سب کچھ مل جائے گا. I hope and pray کہ ہم لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں, بیکاز آئی تھنک بتایا بہت جاتا ہے, سنایا بہت جاتا ہے, کیا بہت جاتا ہے, لیکن جو سن رہے ہیں وہ بھی اثر نہیں لیتے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ظاہر ایک بیرونی سازشوں کے ذریعے اندرونی لوگوں کو استعمال کر کے بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے, اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ضرور ہوتا ہے. فائنل تھاٹس آپ چاروں کے پلیز. دیکھیے, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اور آپ کی ساتھ جو نشستیں, آپ کے ساتھ جو نشستیں ہوئی ان میں بھی یہ بات میں نے بارہا کہی کہ انسان کے اضطراب کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ خود کو بھول بیٹھا ہے. میں کون ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے. جب انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگے گا, انسان ویسے ہر کوئی بھی انسان ہو, کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں ہو, مذہب سے بری نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں مذہب کا محتاج ہے. اور مذہب ایک واحد ایسی شے ہے, اس کو لائٹ اس میں لیجیے گا, کہ مذہب واحد ایسی شے ہے جس کے لیے انسان مر بھی سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے. تو جب انسان مذہب کے لیے اتنا جنونی ہے تو وہ مذہب آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جا رہا ہے, اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. جب آپ اس پوائنٹ پر آ گئے تو جس دن آپ نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے, سمجھ لیجئے کہ آپ نے معاملات کو چھوڑا نہیں ہے, بلکہ آپ نے معاملات کو بنانا شروع کر دیا ہے. بنیادی وجہ یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار انسان کیوں ان ساری چیزوں سے دور ہو گیا. جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ انسان نے خود پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا, وہ اللہ سے ہٹ گیا. اور جب وہ انسان اپنے آپ کے اندر آ جائے گا, اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں کون ہوں, اس نے مجھے اشرف بنا کر بھیجا ہے, تو وہی میرا کارساز بھی اور چارہ ساز بھی, تو اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ توکل سے چونکہ دوری ہے, اس لیے آپ کا جملہ مستعار لے کر اس میں ذرا سی ترمیم کر کے, اس لیے وہ فرد صف اول میں بیٹھ کر خودکشی کر رہا ہے. اور اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خودکشی خود کر رہا ہے, بلکہ وہ سبب بن رہا ہے, کیونکہ وہ وائرس ہے اور وہ تمام اذہان کو, معاشرے کو متاثر کر رہا ہے. اس اعتبار سے کہ آپ کی شخصیت کے آگے ایک سوالیہ نشان ہو اور کچھ نہ ہو سکے, تو آپ ذہنی مریض اس اعتبار سے بن جائیے کہ یہاں آج چھوٹی چھوٹی بات پر شک کیجئے, توکل سے دور ہو جائیں گے, اور پھر رب کے سامنے بالکل پہنچتے ہوئے جب آپ پہنچیں گے تو پھر آپ الہاد کے اس معیار پر پہنچ جائیں گے جہاں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات اہل بیت اطہار کو دی, صحابہ اکرام خلفائے راشدین کو دی, اور جو ذوات قدسیہ ہمیں نظر آتی ہیں اس دور کی, آپ یقین جانیے یہ توکل تو تھا جو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. یہ توکل ہی تو تھا کہ جو رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے. اور یہ توکل ہی تھا کہ لوگوں, جو آج تم یہاں بیٹھے ہو میرے سامنے حاضر ہو, جو غائب یا غیاب کے لوگ ہیں ان کو بتلا دینا, کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ پر توکل تھا کہ یہ دین, ان الدین عند اللہ الاسلام, کوئی اس لیے برباد نہیں کر سکتا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو حفاظت کیسے کی کہ توکل کو مستحکم کیا, اولیاء کاملین کے ذریعے سلسلاسل کو بڑھایا, اور پاکیزہ صفت لوگ جن کے ذہنوں کے کہیں آلودگی نہیں ہے ان کو کہا کہ اب تم آگے بڑھ کر میرے دین کی حفاظت کرو. اور یہ قیامت تک کوئی توکل سے مسلمان کو, اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہے, تو اس لیے دور نہیں کر سکتا کہ وہ بدر و حنین ہو یا کربلا ہو, ذوات قدسیہ ہو یا آج کا کوئی مومن ہو جس کا دل پاک ہو. خدا کی قسم نہ اس کو کوئی شکست دے سکتا ہے, نہ اس کے کردار جیسا کوئی اور کردار لا سکتا ہے. جی سر. ہم نے توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ نا. اللہ پہ. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. بس اس رب سے ہی تو دوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے توکل کم ہو گیا. سر, زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگہباں ہے تو میرا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. خود پرستی میں آئیں گے ہاں تو بے صبرپن ہوگا, خدا پرستی میں آئیں گے تو صبر ہی صبر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح سے عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اوبیسلی اب افطار کا وقت ہوا چاہے گا, آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
اور جی ہم یہاں ٹینک کچن میں ہیں, سب کچھ بن گیا جی ہمارے چکن Very well چاؤمن done. ریڈی ہے, اس کو ہم سرو کر رہے ہیں ٹینگ مینگو کے ساتھ, جو کہ آپ کو ریفریش کرے گا افطار میں اور آپ کو بوسٹ دے گا وٹامن ڈی, سی اور زنک کا. اس ریسیپی کے بارے میں بتاتی چلوں. جو اسپگیٹیز بوائل کی تھیں اس میں میں نے ایڈ کیا, جو ہم نے ویجیٹیبلس کو سوتے کیا تھا وہ ویجیٹیبلس ایڈ کی, ساتھ میں پھر جو چکن تھا وہ ایڈ کیا, اور جو چاؤمن ساس بنایا تھا وہ ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا, اینڈ دین آئی سروڈ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو جی. آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے خدا حافظ کہیں, آئیے چلتے ہیں نور رحمانی صاحب کے پاس. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیارے بچے موجود ہیں. پہلے میں نام پوچھتا ہوں, پھر آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ کا نام کیا بیٹے؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی. بیٹی آپ کا؟ سمرا. آپ کا؟ عبدالوہاب. عبدالوہاب. بیٹا آپ کا؟ مریم. مریم. بچوں آج ہم واقعہ سنیں گے تعمیر کعبہ. ہم مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے معلوم ہے؟ بیت اللہ. کہاں پر ہے بیت اللہ؟ اچھا کس جگہ ہے معلوم ہے؟ مکہ. کہاں پر ہے؟ کدھر ہے؟ مکہ. اب ناظرین بیت اللہ کی تعمیر ہونے والی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو کعبے کا ڈیزائن ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا. اس کا جو نقشہ ہے, جو اس کا ڈیزائن ہے, وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بتایا. ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کر رہے ہیں, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کے ساتھ. جگہ ہے بیت اللہ, بنانے والے ہیں خلیل اللہ اور ساتھ دینے والے ہیں ذبیح اللہ, اور اس کی تعمیر کی جاتی ہے. اور اس میں ایک پتھر تھا, جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیٹا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے, جسے قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے, اور اللہ نے اس پتھر میں یہ طاقت رکھی تھی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو اوپر جانا ہوتا تھا, حضرت ابراہیم کے دل میں صرف خیال آتا تھا کہ مجھے اوپر جانا ہے. ابھی جب وہ خیال کرتے تھے پتھر اللہ کے علم سے جاننے لگتا تھا, اور پتھر اونچائی کی طرف جاتا تھا, لفٹ کی طرح وہ کام کرتا تھا. اور جب نیچے اترنا ہوتا تھا وہ پتھر نیچے اترتا, جسے قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی, اے پروردگار عالم ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ جو تیرا عظیم الشان رسول ہے, اے اللہ میری نسل میں سے, میری ذریت میں سے پیدا فرما. اور اللہ نے اس تعمیر کعبہ کی مزدوری کا صلہ ابراہیم خلیل اللہ کو وہ عطا کیا کہ نبی آخر الزمان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ شہر میں ہوئی, اور وہ ابراہیم نسل سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں اس واقعے کے اندر کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور یہاں اس واقعے میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں سے دعا کے لیے کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے. آئیے دعا کا وقت ہے, ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ہے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع فرما، ہماری اولادوں کو عاشق رسول بنا، بارگاہ الہی کا مقبول بنا. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی ناگانی آفت مصیبت حادثات سے اے اللہ بری موت سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخر حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.